پہلے آگ، پھر پانی اور اب آسمان سے برسنے والے پتھر، اسرائیل ڈوب رہا ہے۔ یہ سب کچھ کسی فلمی سین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل میں حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ پچھلے ہفتے اسرائیل میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے جنگلات، مکانات، عبادت گاہوں اور بستیاں جلا کر راکھ کر دیں۔ درخت جل کر زمین بوس ہو گئے، فضائیں دھوئیں سے بھر گئیں اور لوگ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جدید فائر بریگیڈ سسٹم، ہوائی جہاز اور لاکھوں ڈالر کی ٹیکنالوجی بھی اس آگ کے سامنے ناکام ہو گئی۔ یہ آگ صرف جنگلوں میں نہیں لگی، بلکہ یہ آگ دراصل اسرائیل کے غرور میں لگی۔ وہ غرور جو برسوں سے معصوم فلسطینیوں کے خون سے سینچا گیا۔ یہ وہ آگ تھی جو شاید قدرت نے خود لگائی تاکہ ظالموں کو ان کے انجام کا مزہ چکھایا جا سکے۔ مگر یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آگ کی تباہی کے صرف چند دن بعد ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتوار کی دوپہر ان کے ایک مشہور شہر میں آسمان سے بارش برسی، مگر یہ عام بارش نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ چکا ہو۔ چند گھنٹوں میں اتنا پانی گرا کہ پورا شہر ڈوب گیا۔ سڑکیں، دکانیں، گاڑیاں سب پانی میں بہہ گئیں، اور دیمونا کی شہر کی وہ سڑکیں جہاں کبھی فوجی قافلے گزرا کرتے تھے، آج وہی پانی کا طوفان نظر آ رہا ہے۔ دیمونا شہر جو اسرائیل کا سب سے حساس علاقہ مانا جاتا ہے، جہاں خفیہ ایٹمی پلانٹ موجود ہیں، اور وہی دیمونا آج سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہے؟ ایک ایسا پیغام جسے نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اور بارش کے ساتھ جو اولے گرے وہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے پتھر برس رہے ہوں۔ کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے، چھتیں چھنی ہو گئیں چھتیں، اور لوگ گھروں میں قید ہو کر دعا مانگنے لگے۔ ہر طرف صرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں دکانوں کے اندر پانی، بہتے ہوئے لوگ اور بچاؤ کی ناکام کوششیں، یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ محض موسم کی چینجنگ نہیں ہے، یہ خدا کا انصاف ہے جو کبھی ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ان مظلوم فلسطینیوں کی بد دعائیں ہیں جو سالوں سے اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں۔ وہ بچے جنہیں گولیوں سے بھونا گیا، وہ مائیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے، اور وہ بزرگ جنہیں مساجد سے گھسیٹ کر مارا گیا، ان سب کی آہیں، ان سب کی صدائیں آج آسمان نے سن لی ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اسرائیل پر آج وہ وقت آ چکا ہے۔ ان قدرتی آفات کو محض حادثات سمجھنا یہ بہت بڑی نادانی ہوگی، کیونکہ جب کسی قوم پر ایک کے بعد دوسرا قہر نازل ہونے لگے تو یہ واضح اشارہ ہوتا ہے کہ رب کی عدالت حرکت میں آ چکی ہے۔ کئی عالمی ماہرین اور مذہبی پیشوا اس صورتحال کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں۔ بلغاریان ایک پیشگو تھی، پریڈکشن کرنے والی عورت تھی، بابا وانگا۔ اس نے کہا تھا 2025 کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب اسرائیل زمین اور آسمان کے درمیان میں سٹک ہو کے رہ جائے گا، پھنس جائے گا، نہ اوپر سے بچ پائے گا نہ نیچے سے بچ پائے گا۔ اور آج ہم وہی سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی ماہرین موسمیات نے بھی یہ مان چکے ہیں، وہ بھی، کہ یہ بارش اور آگ غیر معمولی ہیں، اور یہ سب کچھ معمول کے موسم سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اسلامی تعلیمات، تاریخ اور احادیث کو سٹڈی کریں تو وہاں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ دجال کے خروج سے قبل بیت المقدس کے اطراف بڑی تبدیلیاں اور عذاب آئیں گے۔ اسرائیل کا موجودہ حال انہی اشاروں کی طرف بڑھتا ہوا قدم لگتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ آغاز ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں زلزلے، آندیاں اور وبائیں بھی اسرائیل کا مقدر بننے جا رہی ہیں؟ کیا یہ دنیا کے لیے ایک آخری وارننگ ہے؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ فلسطینیوں پر بم برسائے گئے، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی، اور اب دنیا وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہی ظالم قوم خود قدرت کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ آج اسرائیل کے شہری خود مان رہے ہیں کہ ہم کسی چیز جنگ سے نہیں بلکہ کسی آسمانی طاقت سے ہار رہے ہیں، وہ طاقت جس کا کوئی نہ بم مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی میزائل مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے تو زمین پر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہے، یہ اس قوم کی ذلت کی شروعات ہے جس نے معصوموں پر ظلم کی بنیاد پر اپنی سلطنت بنائی، اور اب وہ سلطنت آہستہ آہستہ پانی میں بہہ رہی ہے،
اور خاک میں مل رہی ہے۔ اسرائیل کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ ہے کہ ظلم جب بڑھ جائے تو پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے، اترتا ہے، اور پھر پوری دنیا تماشائی بن جاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔